کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے میں قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا کہ میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہٰذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، اس طرح پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر، گھوڑوں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا کہ ان میں سے ایک تو نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے، لہذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا کہ بالکل، ایک بالکل اصلی نسل کا ہے لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے یہ بات پتا چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں؟ قیدی نے کہا کہ جو نسلی ہے وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار رہا تھا، کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کر، کبھی بیٹھ جاتا، جس سے مجھے علم ہوا۔ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہیوں سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک اور روٹی اضافے کے ساتھ دینے آئے تو قیدی نے کہا کہ بادشاہ بھی کسی لانگری کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہیوں سے قیدی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قیدی سے اس بات کی وضاحت مانگی گئی۔ قیدی نے بادشاہ کو کہا کہ اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لو۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے ادھیڑ عمر شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ یہاں اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لانگری تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا اپنا کوئی بیٹا تو تھا نہیں۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو میری رایا کو بھوکا نہ مرنے دے تو آپ کا باپ لانگری تھا۔ اس دربار کا اس نے حامی بھری کہ میں رایا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔ اس طرح بادشاہ سلامت آپ کے باپ کو سلطنت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں لانگری کا بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا کہ میں جتنی حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتاتا، تم بجائے مجھے آزادی دینے یا ہیرے جواہرات دینے کی بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی خاندانی شخص ہوتا تو وہ مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور مجھے قید خانے سے رہا کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ بتاتی ہیں۔ دوستو، انسان اپنی شہرت، پیسے، دولت سے بالکل نہیں، نہ ہی اپنی شکل سے، بلکہ اپنی حرکتوں سے اپنی نسل کا پتہ بتاتا ہے۔ اس لیے جو بھی حرکت کریں، جو بھی کام کریں، سوچ سمجھ کر